بعض تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان تھا، اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصے میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا، اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا، اور نہ کوئی غنیمت دشمن اس پر غالب آیا، اور فرعون بھی اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہا فرعون نے لوگوں سے، میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا اور اونچا۔ بس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے، سزا دی پچھلی اور آخر کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا، اول اچھا تھا۔ اس ملعون نے جب دعوی خدائی کا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں میں گرفتار کیا، اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بالغ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا اور وہ سیر و سیاحت کو نکلا، بیو شیخنا ایک شہر کا نام ہے، سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی، چونکہ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا۔ جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور وہ ایام خرپرزے خربوزے پھل کے تھے۔ ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں رہو اور میں یہ مال خربوزے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کو شہر گیا، اور دکانداروں نے اس سے کہا، بھائی ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل و ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں قیمت دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصے تک سوچتا رہا، اور پھر وہ خربوزے اس وعدے پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا، اور مالک خربوزے سے جا کر کہا، یہ کام تو اچھا نہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا، اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب مسافر ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فدوی کو کوئی کام اس شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزارے کے ہو تو غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز فرمائے۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا، تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، داروغی مقبرہ اس شہر کی چاہتا ہوں کہ بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ گاڑنے پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کی داروغی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی داروغائی لے لی، اور شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خلط بھی دیتا۔ اتفاقاً قضاء الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا، اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا، ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ کیونکہ تم لوگ تو اس وقت یوسف بن یعقوب کے دین پر مستحکم ہو، کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں۔ پارٹ 2